رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے اعتبار سے ایک مختصر سی روایت ہے آج۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہم السلام سے ایک حکم فرما رہا ہے کہ جب گھر بنا چکے، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا انطہرا بیتی، کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف کا ذکر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے وہاں قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے جب مسجد حرام کی صفائی کا تذکرہ کیا تو فرمایا میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ جو حدیث آج کی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد ہر رمضان جو آیا اس کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فلما کان العام الذی قبض فیہ، اور جس سال آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو گئے، اس دنیا سے کوچ کیا، اعتکف 20 یوما، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبریل امی سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، جبریل کو سناتے، جبریل سے سنتے، یہ دور کرنا ہوتا ہے۔ سننا سنانا ہماری حفظ کی کلاس میں جو حفاظ ہیں وہ اس اصطلاح کو جانتے ہیں کہ بھئی دور کرو۔ دور یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں۔ تو حضرت جبریل امی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کرتے تھے۔ کیا منظر ہوتا ہوگا، چشم فلک نے وہ کیا منظر دیکھا ہوگا کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جبریل امی ہیں جو لے کر آتے ہیں کبھی کبھی اللہ کے آیات بینات کو، وحی کا ایک بہترین ذریعہ، اور وہ قرآن سنتے ہیں، رسول اللہ سناتے ہیں، رسول اللہ سنتے ہیں، وہ سناتے ہیں۔ کیا منظر ہوگا۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور کیا تھا۔ وہاں بھی 2 مرتبہ کا ذکر آتا ہے، جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے آپ نے 2 مرتبہ دور کیا۔ یہاں بھی یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا۔ امام زہری فرماتے ہیں حیرت ہے کہ انہوں نے مسلمانوں نے اس دور میں ہی، امام زہری کہتے ہیں کہ حیرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا اور مسلمانوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا۔ پھر ایک روایت میں محدثین نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ جو 20 دن کا اعتکاف تھا یہ اس لیے تھا کہ ایک سال کسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے تھے، تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ بہرحال محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جو سنت اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہے، 10 دن سے زیادہ اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو یہ مستحب ہے، سنت یہ 10 دن کا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سارے زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو کام کیے ہیں ان سب کو ایک بار تو ضرور ادا کیا جائے، ہم اس کو ایک بار تو ضرور ادا کر سکیں۔ اب اتفاقاً ہم کل بیٹھے گفتگو کر رہے تھے ایک دوست کے ساتھ، ہم وہ نسل ہیں کہ جنہوں نے 2 تہذیبوں کو دیکھا، کہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب خطوط کا سلسلہ چلتا، خط لکھتے اور انتظار میں رہتے کہ کب پہنچے گا، وہاں سے ڈاکیا پھر خط لے کر آئے گا، فون کا کوئی تصور نہیں۔ ہم وہ نسل ہیں۔ اب اگلی جو تہذیب آئی ہے، جو نسل آئی ہے، وہ ان چیزوں کو جانتی ہی نہیں ہے۔ پھر ہم نے اسی مسجد میں یہ بھی دیکھا، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، کسی کے گھر سے کھانا نہیں آیا رات کو۔ آج وہ بچے بڑے ہیں، 25 سال پرانی بات ہے، اس وقت وہ چھوٹے تھے، تو وہ کہتے پاجی بھوک بہت لگ گئی ہے۔ تو ہم انتظار میں رہتے کہ کوئی آ جائے، کوئی مسجد میں آئے، اسے پیغام دے کہ یار کوئی چیز کوئی کھانے کے لیے بھیج دے، رات کا وقت ہے، بھوک لگی ہے۔
اتفاقاً کوئی آ جائے اسے ہم کہہ دیں، یہ دور بھی تھا۔ اس دور میں اعتکاف ہوتا تھا۔ بہرحال عبادات تو ہر دور میں عبادات ہوتی ہیں، لیکن یہ دعا کریں نئی نسل سے کہ یہ مسجد میں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم وہ جملے اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے کہ مسجد میں بیٹھ کر بھی موبائل پر ہماری نئی نسل کے کچھ بے وقوف جو ہیں وہ گیم کھیلنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ہمارے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا معاملہ بھی پامال ہونے لگا۔ پھر ہم نے عبادات کو بھی وہ رنگ دے دیا کہ آج جو بندہ بھی جاتا ہے وہ بیت اللہ میں، حرم میں، صحن حرم میں حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر پر کھڑا ہو کر وہاں جہاں کے بارے ایک جملہ بڑا اہم کہا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا، کہ یہاں حضرت جنید بغدادی جیسے، بایزید بسطامی جیسے وہ آئیں تو وہ کہتے ہیں سانس کی بھی یہ آواز بھی نہیں آنی چاہیے، یہاں تو یہ آواز بھی لینا بے ادبی، اس کی بھی آواز نہ آنے پائے۔ وہاں جا کے بھی آج دنیا موبائل پر پتہ نہیں کیا کیا معاملات میں لگی ہوئی ہے۔ پھر ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، فتنے کا دور، ہر چیز کو اپنے اسٹیٹس پر لگانے کا دور ہے، کچھ کھا رہے ہیں، کچھ کہیں جا رہے ہیں، کچھ پہنا ہوا ہے، اگر کہیں عبادت کے لیے پہنچ گئے تو وہاں بھی وہ سیلفیوں کا معاملہ۔ یہ اعتکاف کا مسئلہ یہی ہے کہ ساری دنیا سے کنارہ کش ہو کر، لا تعلق ہو کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ کہ بس تم ہو اور تمہارا رب، اور کچھ نہ ہو، آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، بس پھر معاملات ہونے چاہیے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، ہم نے کئی بار کہا اور وہ بات بھی ذہن میں رکھیے، ہماری زندگی میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایسا کوئی نہ کوئی نیکی کا معاملہ ضرور ہونا چاہیے جو آپ جانتے ہوں، آپ کا رب جانتا ہوں۔ بس آپ اور آپ کے رب کے علاوہ اس نیکی کے معاملے کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، وہ خیر کا ایسا کام آپ کی زندگی میں ضرور ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہم سب کو اپنے گھر میں گوشہ نشین ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عارفین نے تو اس کا بڑا حسین سا جملہ بیان کیا کہ آپ کسی محبوب کے پاس جائیں اور کہیں بس میں اب تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا، جب تک تو راضی نہ ہو جائے، جب تک تو کہہ نہ دے کہ میں راضی ہوں، میں بس تیرے گھر پہ آ گیا ہوں، میں اب تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مسئلہ یہی ہے، لیکن ہمارا پھر وہی بات ہے کہ جب تک سمجھنے کی عمر آتی ہے، وہ 40 کے بعد کا دور ہے جب انسان کچھ سمجھتا ہے، لیکن پھر دنیاوی مصروفیات میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ جب اس کو ہوش نہیں ہوتی تب وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، پھر وہ اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے۔ جب ہوش آتی ہے تو پھر دنیا کے معاملات اور مصروفیات ایسی ہوتی کہ اس کو اس کا وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔